بنی اسرائیل کا بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک عابد تھا، اس کو تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب اس کو تنگ دستی نے گھیر لیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ کہیں سے کچھ کھانے کا سامان لے کر آؤ۔ پھر وہ ایک تاجر کے ہاں گئی۔ جب تاجر کے ہاں گئی، جانے کے بعد اس سے سوال کیا کہ کچھ کھانے کو دے دیجئے۔ اس تاجر نے کہا کہ میں کھانے کو تو دے دوں گا، لیکن اس نے کہا کہ میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ میں تنہائی میں چلنا پڑے گا، یعنی زنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس عورت نے یہ سنا، فوراً وہ واپس پلٹ آئی، اور آنے کے بعد جب آنے لگی، بچوں نے اس کو خالی ہاتھ دیکھا تو بھوک سے مارے اور زیادہ رونے لگے اور کہنے لگے امی جان ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ وہ ماں بے چین ہو گئی، پھر واپس گئی۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر اس نے وہی سوال رکھا کہ میری بات ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات مان لی۔ جب دونوں تخلیہ میں گئے، تنہائی میں گئے، جانے کے بعد وہ عورت کانپنے لگی تو اس تاجر نے کہا تو کس لیے کانپ رہی ہے؟ اس عورت نے کہا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپ رہی ہوں۔ تاجر نے کہا کہ تو اتنی تنگ دستی، اتنی غربت کے عالم میں اللہ سے خوف زدہ ہے تو مجھے کتنا خوف زدہ ہونا چاہیے۔ اس نے اس کو بہت سارا مال دے کر عزت کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ میں نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے، جانے کے بعد پوچھا کہ تم نے کون سی نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طریقے سے میں گناہ سے بچا اور اللہ نے کیسے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے کہ کوئی ایک گناہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔